بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس گھر میں یہ سورہ مبارک پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کے بعد جب آپ کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، 3 دن تک آپ کے سر انور کو نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھیلایا گیا، اور میرے امام نے جو اس وقت جب آپ کا سر انور نیزے پر تھا اس وقت آپ کی زبان انور سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اس وقت میرے امام علی مقام نے قرآن مجید کی جس سورت کی تلاوت کی آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ سورہ مبارک 9 اور 10 محرم الحرام کے دن جس گھر میں پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر میں پورا سال رزق کی کمی نہیں آتی، کبھی فاقہ نہیں آتا، تمام بیماریاں اس گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں جو یہ سورہ مبارک 9 اور 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر میں پڑھتے ہیں یا بچوں سے پڑھا لیتے ہیں۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال ہر غم سے میری حفاظت ہو جائے، ہر پریشانی سے میری حفاظت ہو جائے، ہر دکھ سے میری حفاظت ہو جائے، ہر آنے والی مشکل میرے لیے آسان ہو جائے، میرے گھر سے رزق کا فاقہ، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اس شخص کو چاہیے یہ سورہ مبارک پڑھے۔ یہ سورہ مبارک پڑھنے کا اہتمام اپنے گھر میں ضرور کر لے۔ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں تو گھر میں یہ سورہ پڑھ لیں، کسی اور جگہ رہتی ہیں تو تصور کر کے اپنے گھر یا اسی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر میں یہ سورہ مبارک پڑھنے کے بعد تصور میں پھونک مار دیں، انشاءاللہ اس عمل کی اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے، کیونکہ یہ ایسی سورت ہے جس کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سورہ مبارک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور آپ فرماتی ہیں اللہ تعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ سورہ مبارک ایسی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو قرض کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی اس سورہ مبارک کے پڑھنے والے کی ایسی کی بھی مدد فرماتا ہے، کیونکہ یہ سورہ مبارک اس کے پڑھنے والے اور جس نے اپنا کربلا کی سر زمین پر سب کچھ تن من دھن سے سب کچھ اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیا تھا، انہوں نے یہ سورہ مبارک نیزے پر چڑھ کر بھی پڑھی تھی، اس لیے یہ سورت اتنی پیاری ہے کہ مفسر اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ سورہ مبارک پڑھتا ہے اللہ تعالی ہمیشہ کی محتاجی سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے، اگر وہ مقروض ہے تو قرضے کی ادائیگی میں آسانی ہو جاتی ہے، اگر اس کے دشمن بہت زیادہ ہوں تو اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہر میدان میں اس بندے کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمیشہ کے لیے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، حمل کے ساتھ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کی حفاظت کے لیے یہ بہت مؤثر صورت ہے، اور ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو پڑھے، اس کے بعد ایک سجدہ کرے، سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالی کے حضور اپنے کسی بھی حاجت کے لیے، خاص کر رزق سے خلاصی کے لیے دعا کریں تو اگلے ہی دن اس کے قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور ہر سورہ میں ایک جمعے سے دوسرے جمعے نہیں گزرتے، ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ نہیں گزرتا، مطلب 8 دن نہیں گزرتے، اللہ تعالی اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کو پڑھے گا اللہ تعالی اس بندے کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑنا، اور رب قدرت کی بارگاہ میں سجدے کسی حال میں نہ چھوڑنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے لیکن ایمان کو نہ جانے دینا، قرآن پاک کو نہ جانے دینا، قرآن پاک کے ساتھ نماز سجدوں کے ساتھ اپنی پیشانیوں کو ہمیشہ تر رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا،
دنیا میں بھی عزت ملے گی، کل قیامت کے دن بھی عزت ملے گی۔ اس لیے ناظرین، بڑے اہم دن ہیں، بڑی سہانی گھڑیاں ہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں کے اندر خیرات کا اہتمام کریں اور ساتھ ہی اس سورت کا پڑھنے کا بھی ضرور اہتمام کریں۔ میں آپ کو بتا دوں، بہت نہایت قیمتی عمل اور قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ان باتوں کو، اس عمل کو ضرور مکمل سن کر سمجھ کر کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ دن اہم دن ہوتے ہیں۔ اس میں یوم عاشوراء کا دن بھی ہے، اور ویسے بھی یہ محرم الحرام جو ہے بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ ہر سال اس عمل کو کسی چیز پر لکھ کے محفوظ کر لیں اور آگے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور پہنچا دیں جو اس وقت تک مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام اور یہ سورہ مبارک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سورہ کو پڑھ کر اپنے مقدر سنوار سکیں، اپنی مشکلوں کو آسان کر سکیں، اپنی حاجتیں اللہ تعالی کی بارگاہ مقدس سے پوری کروا سکیں، کیونکہ امام عالی مقام کی شہادت تاریخ کے اندر ایسی شہادت ہے کہ اس جیسی شہادت نہ اس سے پہلے ہوئی، نہ قیامت تک کوئی اور شہادت ہو سکتی ہے۔ کیونکہ امام عالی مقام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں آگاہ فرما دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بھی ابھی اطلاع دی کہ میرا فرزند سر زمین فرات میں شہید کیا جائے گا۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ اس کے مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤ، بس وہ مٹی لائے، پھر وہ مٹی حضور علیہ السلام نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتی ہیں کہ اس مٹی کو شیشی میں ڈال لیا۔ جب امام علی مقام ارض کربلا میں شہید ہوئے تو وہ مٹی مدینہ پاک میں خون بن گئی تھی، اور جب میں نے وہ مٹی دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ آج امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ فرماتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میں حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حال میں کیسا آنا ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے بیٹے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بڑی دردناک یہ شہادت ہوئی، اور امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ تعالی کے راستے میں قربان کیا، اور امام علی مقام کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا، اور یہاں تک کہ آپ کے سر مبارک کی شان یہ ہے کہ خدا کی قسم جب آپ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا گیا تو اس وقت کے بارے میں ایک راوی کہتی ہیں کہ میں نے حسین کے سر کو نیزے پر چڑھے ہوئے دیکھا، اور اس وقت دمشق میں تھا۔ سر مبارک کے سامنے ایک آدمی یہ سورہ پڑھ رہا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ارشاد آیا کہ آپ تو نہ جانے کہ بے شک اصحاب کہف اور رقیم ہمارے نشانیوں میں سے ایک عجیبہ تھی، اس آیت پر وہ پہنچتا ہے تو وہ بلا شبہ امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آتی ہے اور قرآن کی آواز آتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں کہنے والوں کو میرا قتل کیا جانا اور میرے سر کا نیزے پر اٹھایا جانا یہ اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے، اور امام حسین کا قتل کیا جانا، آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر کے نیزے پر چڑھا کر دمشق کے بازاروں میں گھمایا جانا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کئی عجیب تر ہیں۔ اس لیے ناظرین، جو لوگ بھی یہ سورت اپنے گھروں میں پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جو طریقہ ابھی میں آپ کو
بتانے والا ہوں اس طریقے کے مطابق انشاءاللہ تعالی جو کچھ بتایا گیا ہے پیچھے میں نے انشاءاللہ رب کائنات ضرور صدقہ حسین کا، صدقہ شہید کربلا ان کو خالی دامن نہیں بھیجے گا، ان کی جھولیاں آج بھر دے گا۔ اس لیے ناظرین کئی عرصے گزر گئے، آج بھی میرے حسین کا نام زندہ ہے تا قیامت تک زندہ رہے گا۔ سب دوست احباب ایک بار کامنٹ میں یہ ضرور لکھیے گا حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ ہے، یزید مرد آباد ہے، یزید مرد آباد ہے۔ جو امام علی مقام سے محبت کرنے والے ہیں وہ ضرور یہ الفاظ لکھیں گے اور اپنی محبت کا ثبوت دیں گے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحج پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو چاہے کہ آپ بہت زیادہ ثواب حاصل کریں تو 10 محرم الحرام کے دن روزہ ضرور رکھیے گا، اور جو چیز پورے محلے میں بانٹی جائے اس سے ہی روزہ اختیار کیجیے گا۔ جو سورہ مبارک کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اس سورت کا نام سورہ کاف ہے۔ آپ نے 10 محرم الحرام صبح کے وقت 10 مرتبہ سورہ کاف پڑھنی ہے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس سے بغیر توبہ کے معافی ہو جائے گی۔ میرے تمام بہن بھائی 10 محرم الحرام کے دن یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔